السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ رانا عثمان سیکنڈ لیفٹیننٹ کا قتل کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ رانا عثمان سیکنڈ لیفٹیننٹ کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ زر زن زمین ازل سے دنیا میں انہی تین عناصر کے گرد قتل و غارت کا سلسلہ گھومتا آیا ہے، مگر اب اس میں ایک چھوٹا نیا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے جس کا نام ہوس ہے۔ ہوس کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ جسم، مال، آبرو سمیت بے شمار پہلو اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ کلور کوٹ میں 17 اکتوبر کو رونما ہونے والا قتل کا واقعہ بھی اسی ہوس کے پہلو کے گرد گھومتا ہے، جس میں ایک پاسنگ آؤٹ ہونے والے نوجوان افیسر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ رانا عثمان کلور کوٹ کے محلہ جھرولی میں رہائش پذیر رانا لیاقت کے گھر میں پیدا ہونے والا دوسرا بڑا بیٹا تھا، جو اپنے چھوٹے بھائی رانا حمزہ کے ملزم کے ساتھ غیر فطری تعلقات کی بھیڑ چڑھ گیا۔ رانا عثمان آج کل کے نوجوانوں کی طرح کھیلوں کا شدائی تھا اور تعلیمی طور پر بھی کافی انٹیلیجنٹ تھا۔ آج کل کے نوجوانوں کی طرح اس کے بھی کئی ہمسفر اور دوست تھے۔ تقدیر نے اس کے بارے میں انوکھا فیصلہ کیا۔ کاتب تقدیر نے 17 اکتوبر کو اس کا دنیا میں مزید رہنے کا جواز ختم کر دیا۔ تبھی وہ اپنے سب سے قریبی دوست رانا تصور کے ہاتھوں قتل ہو کر دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ یہ قتل کیوں اور کس لیے ہوا، اس کے لیے آپ کو تمام جزیات سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ 17 اکتوبر کو اتوار کے دن رانا عثمان گھر سے حجامت کا بول کر نکلا تھا، کیونکہ اگلے روز اسے اپنی پہلی پوسٹنگ پر کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر وہ بعد از دوپہر پر اسرار طریقے سے غائب ہو چکا تھا۔ پہلے پہل تو اس کے گھر میں نہ آنے کی تاخیر کو روایتی محسوس کیا گیا کہ وہ واپس شام تک لوٹ آئے گا، مگر جوں جوں شب کی تاریکی میں اضافہ ہوتا رہا تو اگلی صبح ہو جانے پر اس کے گھر والوں کی وحشت میں اضافہ ہوتا رہا۔ 17 اکتوبر کے بعد 18 اکتوبر کا دن رانا لیاقت کے گھرانے پر قیامت کا پرزور بن کر طلوع ہوا۔ 18 اکتوبر کا دن اور رات بھی گزر گئی، مگر رانا عثمان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، مائی آپ کی طرح تڑپ رہے تھے۔ پورے گھرانے کی سوچ ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ مظلوم گھرانے کی سوچ ختم بھی کیوں نہ ہوتی، کیونکہ رانا عثمان اپنے غریب والدین کی آرزوؤں اور تمناؤں کا چمکتا ہوا سہارا اور ستارہ تھا، جو غربت کی کوکھ سے بڑا ہو کر اپنی لیاقت اور قابلیت سے پاک آرمی میں کمیشن افیسر کے طور پر پاسنگ آؤٹ ہو کر کامران ہوا تھا۔ 17 اکتوبر کی رات کو ہی تھانہ کلور کوٹ میں رانا لیاقت کی طرف سے اپنے بیٹے کی گمشدگی کے بارے میں درخواست دی جا چکی تھی۔ پولیس نے والد رانا لیاقت کی درخواست پر مقدمہ نمبر 438 مورخہ 17 اکتوبر بجرم 365 پہ درج کر لیا تھا۔ چونکہ رانا عثمان کمیشن افیسر تھا، اس لیے پولیس گمشدگی کی رپورٹ لکھ کر آرام سے نہیں بیٹھی اور اس کی تلاش کے لیے متحرک ہو گئی تھی۔ تھانہ کلور کوٹ کے عین سامنے سرور ہوٹل ہے، جہاں ہر وقت پولیس کا آنا جانا، کھانا پینا رہتا ہے۔ وقوع کے دن یعنی 17 اکتوبر کو رانا عثمان کو سرور ہوٹل پر دیکھا گیا تھا۔ چنانچہ پولیس نے اپنی ابتدائی تفتیش کا آغاز ہوٹل کے مالک رانا تصور سے کیا، جس میں پولیس کو چکمہ دیا کہ آج تو رانا عثمان ہوٹل پر نہیں آیا، کیونکہ 17 اکتوبر کے دن رانا عثمان کو سرور ہوٹل پر دیکھا گیا تھا اور پولیس کے اس بارے میں باخبر تھی۔ کلور کوٹ کا بچہ رانا عثمان اور رانا تصور کے دوستی کے بارے میں بخوبی علم رکھتا تھا۔ اس دوران 17 اکتوبر کو رانا عثمان کے والد اور اس کے بھائیوں نے بھی رانا تصور سے رانا عثمان کے بارے میں دریافت کیا، مگر وہ انکاری رہا، بلکہ وہ 17 اکتوبر کو رانا عثمان کے والدین کے ساتھ رانا عثمان کو تلاش کرتا رہا۔ 17 اکتوبر کو ہی پولیس کو اپنے مختلف ذرائع سے یہ جانکاری مل چکی تھی کہ وقوع کے دن مقتول رانا عثمان سرور ہوٹل پر دیکھا گیا ہے۔ 18 اکتوبر کو پولیس نے رانا تصور کے موبائل کو اپنے قبضے میں لے لیا اور 18 اکتوبر کو پولیس نے موبائل سے کی جانے والی اور وصول ہونے والی کالز کے ریکارڈ کی CDR کے لیے اپنے بکھر آفس سے رجوع کیا۔ 19 اکتوبر کو CDR میں رانا تصور کے موبائل سے مختلف 4 نمبروں کے ذریعے کی جانے والی کالز کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ جب ان نمبرز کی معلومات لی گئیں تو یہ چاروں نمبر 4 پردہ نشینوں کے نام پر رجسٹرڈ پائے گئے، جن کو ملزم رانا تصور استعمال کر رہا تھا۔ پولیس تیزی سے ان پردہ نشینوں تک جا پہنچی۔ 2 پردہ نشینوں کا تعلق کلور کوٹ، 2 کا بکھر سے تھا۔ کلور کوٹ کی 2 میں سے ایک پردہ نشین ایک معروف پارلر چلانے والی تھی۔ پردہ نشینوں کو جب تفتیش سے گزارا گیا تو وہ یہ بات نہ بتا سکی کہ ان کے نام کی سمیں ملزم کے پاس کیوں ہیں۔ اب یہاں $1 ملین کا سوال یہ ہے کہ پردہ نشینوں کی سمیں ملزم کے پاس کیسے آئیں یا ملزم نے کیسے حاصل کی۔
جبکہ پردہ نشین خود ملزم کو اپنے نام کی سمیں دینے سے انکاری ہیں۔ ملزم کا انہیں سموں کے ذریعے مقتول سے رابطہ تھا۔ پولیس کا شک اب ملزم رانا تصور پر پختہ ہو چکا تھا، مگر رانا تصور ہر بات سے انکاری تھا۔ پولیس کی تفتیش اس سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ منگل کی شب ملزم کو تھانہ میں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ یہاں یہ امر بھی لائق ذکر ہے کہ 18 اکتوبر کو ایجنسی کو اپنے آفیسر کی گمشدگی کا پتہ چل چکا تھا اور وہ پولیس سے رابطے میں تھی اور وہ اپنے طور پر متحرک ہو چکی تھی۔ منگل کی شب تک پولیس اپنی تفتیش کو بند گلی میں محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف ایجنسی نے اپنے جدید سسٹم سے ان چاروں سموں کو جس موبائل سے وہ آپریٹ ہو رہی تھی ملزم کے موبائل کے IMEI نمبر سے پتہ چلا لیا تھا۔ وہ موبائل رانا تصور کے نام پر تھا۔ ہر موبائل کا اپنا ایک IMEI نمبر ہوتا ہے۔ جدید سسٹم سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ موبائل میں جو سم زیر استعمال ہے وہ کس کے نام پر ہے۔ چنانچہ ایجنسی بہت تیزی سے ملزم تک آ پہنچی۔ منگل کی شب تھانہ کلور کوٹ میں ایجنسی کی آمد ہوئی۔ یہاں ملزم SHO کے دفتر میں موجود تھا۔ SHO کو کمرے سے باہر بھیج کر ایجنسی نے اپنے مخصوص طریقے سے صرف 5 منٹ کی تفتیش میں ملزم سے ساری کہانی اگلوا لی اور اسے موقع پر واردات پر لے جا کر آلہ قتل بھی برآمد کر لیا اور ملزم کا اقبالی بیان ریکارڈ کرا کر ثبوتوں کے ساتھ پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ پولیس نے پہلے سے درج شدہ FIR میں قتل کی دفعات 302 اور 201 کو اضافہ کیا اور 8 دن تک رانا عثمان کی لاش نہر کے پانی کے نیچے رہی۔ ریسکیو ٹیمیں تلاش کرتی رہی مگر 8 دن بعد رانا عثمان کی باڈی از خود پانی کے اوپر آ گئی۔ کلور کوٹ میں صف ماتم بچھ گئی۔ فلک نے کلور کوٹ میں پہلی بار انسانوں کے سمندر کو جنازہ میں دیکھا۔ پاک فوج نے پورے وقار کے ساتھ تدفین کی اور صدر مملکت اور چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے لیت پر پھول رکھے۔ ملزم رانا تصور جو مقتول رانا عثمان کا گہرا دوست تھا، اس نے دوستی کی آڑ میں یار ماری کیوں کی؟ کلور کوٹ میں آج کل نوجوانوں میں کرکٹ کا جنون نقطہ عروج پر ہے۔ اکثر بیشتر اوقات کرکٹ نام پر مختلف لوگوں اور اداروں کی سپانسر سے کرکٹ میلے اور ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ بعض جنسی درندے بھی اپنے مذموم مقاصد کی آبیاری کے لیے کرکٹ میلوں اور ٹورنامنٹ کو سپانسر کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں سے خوبرو لڑکے اپنی جنسی تسکین کے لیے بآسانی دستیاب ہو جاتے ہیں۔ مقتول رانا عثمان کرکٹ کا شدائی تھا۔ کچھ دن پہلے ہی ملزم رانا تصور نے مقامی اسٹیڈیم میں ایک کرکٹ میلہ سپانسر کیا تھا۔ اس میلہ سے بہت پہلے ہی ملزم کی دوستی مقتول رانا عثمان سے ہو چکی تھی جو اب رشتہ داری میں بھی تبدیل ہونے جا رہی تھی۔ بعد میں اس دوستی میں رانا عثمان کا چھوٹا بھائی رانا حمزہ بھی شامل ہوا۔ جنسیت کی لعنت میں مبتلا ملزم رانا تصور نے دوستی کی آڑ میں اس کے چھوٹے بھائی رانا حمزہ کو اپنی جنسی خواہشات کے لیے اپنے شیشہ میں اتار لیا۔ مقتول رانا عثمان اپنی پیشہ ورانہ ٹریننگ کے لیے کلور کوٹ میں نہیں تھا تو پیچھے سے دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات چلتے رہے۔ پولیس نے اس ضمن میں جو رپورٹ مرتب کی ہے، اس رپورٹ کے مندرجات انتہائی شرمناک ہیں۔ چونکہ یہ رپورٹ صفحہ مسل پر موجود ہے اس لیے اس رپورٹ کی چند متعلقہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسمیان حبیب مصطفیٰ والد غلام مصطفیٰ قوم راجپوت سکنہ محلہ رائے اشتیاق محمد انیس والد محمد ادریس قوم راجپوت سکنہ محلہ جرولی از خود حاضر آ کر شامل تفتیش ہوئے۔ جو حبیب مصطفیٰ اور محمد انیس نے بتایا کہ امروز قریبی 5:45 بجے شام بیٹھک ازاں حبیب مصطفیٰ پر موجود تھے کہ مسمی محمد تصویر والد غلام سرور قوم راجپوت سکنہ محلہ موتی مسجد کلور کوٹ انتہائی پریشانی اور بخلاہٹ میں ہمارے پاس آیا کہ حمزہ لیاقت و لیاقت علی کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات تھے اور میں نے حمزہ لیاقت کے ساتھ متعدد بار بدفعلی بھی کی تھی، جس کے دوران تفتیش محمد حمزہ لیاقت نے بھی تائید کی ہے۔ جو اب اس کا بھائی محمد عثمان لیاقت میرے تعلقات میں رکاوٹ بن رہا تھا، جو میں نے عثمان لیاقت کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے 17 اکتوبر کو دوپہر بذریعہ فائر قتل کر کے لاش پکی نہر میں پھینک دی تھی۔ اب مجھے غلطی کا احساس ہو رہا ہے، مجھ سے ناحق بے دردی سے محمد عثمان قتل ہو گیا ہے، میں بے چین ہوں۔ اس طرح جرم کی یہ سفاک داستان اپنے اندر بہت سے سبق کو لے کر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے کہ بچوں پر والدین کو کڑی نظر رکھنا چاہیے۔ اس سٹوری میں بہت سی تشنگی ابھی بقایا ہے مگر اس تشنگی پر جسم کی ہوس بھاری ہو جاتی ہے۔ جب تصور کا یارانہ چل رہا تھا تو کیا والدین کا نوٹس لینا ضروری نہیں تھا؟ ایک قیمتی جان بنا کسی قصور اور گناہ کے موت کے منہ میں چلی گئی۔ آرزوؤں کا خون ہوا، ایک خاندان کا شاندار مستقبل اندھیروں کی نظر ہوا۔ ملزم جسمانی ریمانڈ کے بعد جیل جا چکا، کچھ دنوں تک پولیس چالان سپرد عدالت کر دے گی۔
جانے والا لوٹ کے نہیں آ سکتا اور مارنے والا سزا سے نہیں بچ سکتا۔ حوض کی اس داستان نے ماں کی گود اجاڑی تو باپ کی کمر توڑ ڈالی۔ آپ کو اس پورے واقعے کا قتل ہونے سے لے کر ملزم کے پکڑے جانے تک تمام رپورٹ سے آگاہ کرتا رہا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز۔